اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ گنبد خضرا 92 کے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ رب ذوالجلال آپ کو خیر و عافیت سے رکھے اور دونوں جہاں کی نعمتیں نصیب فرمائے۔ خلیفہ ثانی امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا نام مبارک عمر بن خطاب ہے۔ ابو حفص محدث مراد مصطفیٰ خلیفہ ثانی فاروق اعظم یہ آپ کے مبارک لقب ہیں۔ آپ کی تاریخ ولادت 584 عیسوی ہے اور آپ کی تاریخ شہادت نومبر 644 عیسوی ہے، جو کہ تقریباً 23 ہجری بنتی ہے۔ آپ کی ولادت میں 583 کا قول بھی ملتا ہے اور 584 کا قول بھی ملتا ہے۔ آپ کو دنیا سے گئے ہوئے تشریف لے گئے ہوئے وصال فرمائے ہوئے آج 2021 میں تقریباً 1377 سال شمسی بنتے ہیں۔ آپ کو ہو چکے ہیں اس دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے۔ آپ کا شجرہ مبارک اس طرح ہے: عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزیٰ بن رباح بن عبد اللہ بن قرد بن زراح بن عدی بن قا۔ یہاں پر آ کر یہ نویں پشت میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان اور آپ کے شجرہ میں جا کے ملتے ہیں۔ آپ کے والد گرامی کا نام خطاب تھا اور آپ کی والدہ کا نام خاتمہ بنت ہاشم بن مغیرہ ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ بنت ہشام بن المغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم ہے۔ اگر پہلی روایت کو دیکھیں جس میں خاتمہ بنت ہاشم بن مغیرہ ہے، تو اس قول کے مطابق آپ ابو جہل کی چچا زاد بہن ہیں، اور دوسرا قول جو ہے بنت ہشام بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم، تو اس قول پر ابو جہل کی ہمشیرہ ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ نسب پاک جو آپ نے سنا، باپ کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد حضرت قاب سے جا کر نویں پشت میں ملتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت واقعہ فیل کے 13 سال بعد ہوئی۔ آپ کے مبارک جو لقب ہیں، کنیت آپ کی ابو حفص ہے، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان کو دی اور خود ان کا نام رکھا۔ حفص کا معنی ہے شیر کا بچہ۔ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ابو حفص کی کنیت خود عطا فرمائی۔ لقب آپ کا
فاروق اعظم بھی ہے، اور فاروق اعظم کی بات ہم انشاءاللہ قریب میں آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو فاروق اعظم کیوں کہتے ہیں۔ پہلے ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں کہ آپ وہ ہستی ہیں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات وہ ہستی ہے کہ مسلمانوں کے علاوہ بھی ترقی یافتہ جتنے بھی ممالک ہیں اور ترقی یافتہ لوگوں نے آپ کی پیروی کی ہے۔ رب ذوالجلال نے آپ کو بہت مقام اور شان عطا فرمایا۔ ابو حفص یہ کنیت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی طرف سے آپ کو ملی۔ آپ کے نام کے ساتھ ایک نام آتا ہے محدث، ایک ہوتا ہے محدث، ایک ہوتا ہے محدث۔ محدث کا معنی ہوتا ہے حدیث بیان کرنے والا، اور محدث وہ ہے کہ جس کی ذاتی سوچ میں الہام شامل ہو، ذاتی سوچ میں جس کے الہام شامل ہو، یعنی محدث وہ ہوتا ہے کہ اللہ جس کے دل میں کوئی بات ڈال دے جس کی زبان پر بلا قصد صحیح بات آئے۔ اور ایک معنی بیان کیا گیا ہے محدث کا کہ تتکلم الملائکۃ علی لسانہ، محدث اسے کہتے ہیں جس کی زبان پر فرشتے کلام کریں، اسے محدث کہتے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے یہ نام بھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو محدث کا ملا ہے۔ چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ قد کان یکون فی الامم محدثون فإن یک فی امتی احد فعمر بن الخطاب۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ محدث کا لقب حضرت سیدنا فاروق اعظم کو خود عطا فرمایا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں، ساری امت میں محدث عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ مراد مصطفیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود انہیں اللہ سے مانگا، یہ بہت بڑا شرف ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بہت بڑا شرف ہے کہ آپ نے خود اسلام قبول نہیں کیا بلکہ آپ کو مانگا گیا، اور مانگنے والا کوئی اور نہیں ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے تو ایک دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ عمر بن ہشام اور عمر بن خطاب، ان دونوں میں سے جسے تو پسند کرتا ہے، عمر بن ہشام یہ ابو جہل کا نام ہے، تو ان دونوں میں سے جس کو تو پسند کرتا ہے ان کے ذریعے، ان دونوں میں سے حضور نے دونوں نہیں مانگے، دونوں میں سے ایک مانگا، دونوں میں سے ایک جس کو تو پسند کرتا ہے اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جہل کا نام چھوڑ دیا، پھر حضور نے دعا مانگی اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصتاً۔ اب یہ خاص دعا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگی، چنانچہ کہ یہ مراد مصطفیٰ ہیں، سارے صحابہ شان والے ہیں، لیکن سیدنا فاروق اعظم کی شان تو پھر سب سے الگ تھلگ ہے کہ حضور نے اللہ سے مانگا ہے یا اللہ ان دونوں میں سے جسے تو پسند کرتا ہے۔ اچھا اب یہاں ذرا دیکھنا، پسند اور ناپسند، یہ میری اور آپ کی پسند ناپسند نہیں ہے، اللہ کی پسند ہے، یا اللہ ان دونوں میں سے جسے تو پسند کرتا ہے اس کے وسیلے سے، اس کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما، غلبہ عطا فرما، اس کو اپنے اسلام کی مدد کے لیے بھیج دے جس کو تو پسند کرتا ہے۔ تو اب حضور نے دعا مانگی، اللہ نے عمر عطا کر دیے، تو اللہ کس کو پسند کرتا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا مانگی کہ جن میں ان دونوں میں سے جس کو تو پسند کرتا ہے۔ اب اللہ نے پسند کس کو کیا؟ عمر کو، اللہ نے پسند عمر کو کیا۔ تو اب اگر کوئی بندہ کہے نہیں عمر تو ایسے ہے، تو پھر حضرات وہ اللہ کی پسند کو ٹھکرا رہا ہے۔ اور مانگا کس نے ہے اللہ سے؟ کسی عام نے نہیں مانگا، رسولوں کے رسول، نبیوں کے نبی، سارے نبیوں کے امام، تاجدار ختم نبوت
احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ سے مانگا، اور پھر اللہ نے پسند کیا۔ اگر اللہ پسند نہ کرتا تو پھر عمر نہ ملتا، عمر آیا تو پھر اللہ نے پسند کیا ہے، اس لیے عمر دے دیا ہے۔ ناظرین کرام، فیصلہ آپ کر لینا، رسول مانگنے والے ہیں، اللہ بھیجنے والا ہے، پسند کرنے والا ہے، منتخب کرنے والا ہے۔ تو پھر عمر جب آ گیا، آپ مجھے بتائیے حضور کیا کہہ رہے تھے دعا میں؟ اے اللہ عمر کے وسیلے سے، عمر کے ذریعے اسلام کو غلبہ عطا فرما، عزت عطا فرما۔ اسلام عمر کے وسیلے سے، پتہ چلا عمر اسلام کا وسیلہ ہے، عمر اسلام کے لیے مدد بن کے آیا۔ اسی لیے جب عمر نے کلمہ پڑھا تو ابو جہل نے اپنی کمر میں ہاتھ رکھ کے کہا تھا آج ہماری کمر ٹوٹ گئی، آج ہماری کمر ٹوٹ گئی، کیوں؟ عمر نے کلمہ پڑھ لیا۔ تو ناظرین کرام، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مراد مصطفیٰ ہیں اور اللہ کی پسند ہیں۔ اللہ نے اپنے دین کو غلبہ دینے کے لیے عمر کو پسند کر لیا، اور نبی کی دعا کبھی ٹالی نہیں جاتی، یہ بات یاد رکھیے، اس دعا کا پھل ہے عمر۔ 27 سال عمر تھی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی جب آپ نے اسلام قبول کیا۔ خلیفہ ثانی، یہ بھی آپ کے نام کے ساتھ آتا ہے، حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بلا فصل ہیں، پہلے خلیفہ ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو اپنا نائب مقرر کیا، اور یہ بات یاد رکھیے حضرت مولا کائنات علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سمیت تمام صحابہ کرام نے آپ کی بیعت کی، اور 10 سال تک، 10 سال 6 ماہ کچھ دن تک آپ کے پیچھے نمازیں پڑھی، بیعت بھی کی، نمازیں بھی پڑھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس کے اعلیٰ رکن تھے، وظیفہ بھی ملتا تھا اور رکن بھی اعلیٰ تھے۔ آج اگر کسی پارٹی کے وزیر کو، رکن کو، شورا کے جو ممبر ہیں ان کو اگر کہا جائے کہ تمہاری بات نہیں ہے، تم مانتے ہی نہیں ہیں، فیصلہ آپ کر لیجئے پھر حال کیا ہوگا۔ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ تفریق تو آج کے انسان کو پتہ نہیں کیا ہو گیا جس نے یہ تفریق ڈال دی، ورنہ صحابہ میں یہ تفریق نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سسر ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں ہے۔ سسر کو مان رہے ہیں، داماد کو مان ہی نہیں رہے۔ اور حضرت عمر فاروق کو پھر حضور کے ساتھ جو شرف اور نسبت ہے وہ یہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء کے سسر ہیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم کی بیٹی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں ہے۔ ام المومنین کے والد عمر فاروق ہیں، اور داماد ہیں علی المرتضی کے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ فیصلہ آپ کر لیں۔ ہم ان کو کہہ رہے ہیں، ہم ان پر بہتان باندھ رہے ہیں، نہیں 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 نہیں، وہ بڑی شان والے ہیں، وہ آپس میں شیر و شکر رہ کر زندگی بسر کرنے والے ہیں، ان کا آپس میں کوئی اختلاف نہیں تھا، کوئی اختلاف نہیں تھا۔ اور عمر وہ ہے، آپ نے سن لیا، رسول نے مانگا، اللہ نے پسند کیا، اسلام پر احسان ہے عمر کی ذات۔ عمر آیا تو کافروں کی کمر ٹوٹ گئی، اتنا بڑا انعام ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی۔ امیر المومنین آپ کے نام کے ساتھ آتا ہے، مومنین کا حاکم۔ کچھ ماہ صحابہ کرام آپ کو امیر المومنین نہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کہتے تھے؟ خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رسول اللہ کے خلیفہ ہے۔ پھر جب حضرت ابو بکر صدیق کا وصال ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے، سارے صحابہ نے آپ کی بیعت کی، تو آپ کو پھر کیا کس نام سے پکارا جاتا تھا؟ خلیفت و خلیفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ کے خلیفہ. تو یہ نام کیونکہ لمبا تھا، اور اسی طرح اگر یہ چلتا رہتا تو 100 سال کے بعد یہ کتنا لمبا نام ہو جاتا. خلیفت و خلیفت، یہ سلسلہ چلتا رہتا، اور خلیفوں کے نام کے ساتھ یہ چلتا رہتا تو پھر یہ کتنا لمبا ہو جاتا. تو لہٰذا اب کچھ ماہ تو آپ کو اسی طرح سے آپا نے بلایا، خلیفت و خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. پھر ایک دن عدی بن حاتم اور لبید بن ربیہ نے آپ کو امیر المومنین کہا. پھر اس کے بعد ایک دن عمر بن عاص اور مغیرہ بن شعبہ نے بھی آپ کو امیر المومنین کہا. جب 4 بندوں نے کہہ دیا اور ایک ہے کہ قافلے والے آئے، تو انہوں نے بھی آپ کو، وفد جو آیا انہوں نے بھی آپ کو امیر المومنین کہا. تو جب یہ 4 بندوں نے کہہ دیا امیر المومنین، تو پھر ان کے بعد آپ کی کابینہ بیٹھ گئی، اور کابینہ نے کابینہ کے سامنے اس نام کو رکھا گیا کہ اب یہ خلیفت و خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نام تو لمبا ہوتا جائے گا، تو امیر المومنین، مومنوں کے امیر، اگر آپ یہ نام ذرا دیکھیں اور اس کو اپنے جناب زیر غور لائیں اور پھر اس کا جناب انتخاب کریں. تو ساری کابینہ کے سامنے جب اس نام کو رکھا گیا تو سب نے اس نام کو منظور کر لیا، اور اس دن سے پھر آپ امیر المومنین، اور آپ کو امیر المومنین کہنا شروع ہوا. آج جو لوگ کہتے ہیں نا امیر المومنین علی ابن ابی طالب یا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین کہتے ہیں نا، تو یہ امیر المومنین سب سے پہلے کس کو ٹائٹل ملا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو. اور عمر کون ہے آپ نے سن رکھا ہے، آپ کا ذاتی نام ہے عمر. اس کو آپ عمر بھی پڑھ سکتے ہیں، عمر بھی پڑھ سکتے ہیں. عمر کا معنی ہے مدت حیات. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے جس کو پسند کیا نا، اس کا نام اپنا ہو بیگانہ ہو، دشمن نہ ماننے والا بھی اپنے نام پہ ضرور، اپنی زبان پہ ضرور یہ نام لے گا. مدت حیات. عمر کا معنی کیا ہے؟ مدت حیات. یعنی مدت حیات کو کیا کہتے ہیں؟ عمر کہتے ہیں. مدت حیات کو کیا کہتے ہیں؟ عمر کہتے ہیں. اور جو نہیں مانتا عمر کو، جو نہیں مانتا اسے بھی کہے ذرا بتا تیری عمر کیا ہے، تو وہ آپ کی جب اپنی عمر بتائے گا نا تو عمر کا نام اس کی زبان پہ آئے گا. یہ مدت حیات اس کا معنی ہے. اللہ اکبر. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کتنا پیار کرتے تھے. آج لوگوں نے تفریق ڈال دی، اللہ معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے. صحابہ ایسے نہیں ہیں، صحابہ تو اولئک هم الراشدون ہیں، اولئک هم الفائزون ہیں، اولئک هم المفلحون ہیں. یہ تو وہ ہستیاں ہیں. رحماء بینہم، یہ وہ ہیں. آپس میں کتنا پیار تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک بیٹے کا نام عمر رکھا، یہ کربلا میں شہید ہوئے ہیں. اور حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ کے سگے بھائی ہیں، انہیں عمر اطراف کہا جاتا تھا. اس حضور کی اہل بیت کو عمر سے کتنا پیار تھا. صرف حضرت علی نے اپنے بیٹے کا نام عمر نہیں رکھا، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے ایک بیٹے کا نام عمر رکھا ہے، جو عمر اشرف کے نام سے مشہور ہوئے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک کی کتنی محبت تھی. اب عمر کا جب کسی سے پوچھنا نا تیری مدت حیات کتنی ہے، عمر تیری کتنی ہے، جب وہ بتائے گا آپ کو پتہ چل جائے گا. یہ عمر کی ایک مستند کرامت ہے اور زندہ کرامت ہے قیامت تک. عمر کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے عمر کا نام ہی ایسا رکھا ہے اور اپنے اسلام کی عزت اور وسیلے اور غلبے کے لیے چنا ہی اس کو ہے. حضرات جس کا نام اپنا ہو بیگانہ اس کی زبان پہ ضرور آئے گا. ابن خطاب یا ابن الخطاب، اسے خطاب بھی کہہ سکتے ہیں، خطاب کا بیٹا، خطبہ دینے والا. فاروق اعظم، فاروق یہ آپ کے نام کا خاصہ ہے. فاروق جو ہے یہ آپ کا خاصہ ہے.
یہ نام بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو عطا فرمایا. جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا تو اس وقت آپ کے کلمہ پڑھنے سے پہلے 39 لوگ تھے. 40 کا عدد آپ پر جا کر پورا ہوا تو عرض کیا کہ اب دار ارقم میں نہیں، اب حرم میں نکل کے ہم نے اپنی بندگی کا اظہار کرنا ہے اور لوگوں کو بتانا ہے. 2 صفیں بن گئی حرم میں. حضرات نعرہ تکبیر بلند ہوا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بہت خوش ہوئے کیونکہ حضور نے تو مانگا تھا. اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، کہا آپ عبادت کرو، میں دیکھتا ہوں آج کون آگے آتا ہے. اس دن حضور نے آپ کو فاروق کا پیارا نام دیا. فرق اللہ بہ بین الحق والباطل، یہ ہے فاروق، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کا نام عمر ہے. حق اور باطل کا فرق کرنے والے کا نام عمر ہے. عمر کا نام لو، حق اور باطل کا فرق ہو جائے گا. اور وہ جو مشہور ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمر تیرے جسم کے سائے سے بھی شیطان بھاگے گا، تیرا راستہ شیطان چھوڑ دے گا. اب شیطان 2 قسم کے ہوتے ہیں، من الجنۃ والناس، شیاطین الانس والجن. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان انسانوں میں ہو، شیطان جنوں میں ہو، عمر کے جسم کے سائے سے بھی شیطان بھاگے گا. عمر کے راستے پہ شیطان نہیں آ سکتا. تو شیطان کبھی عمر شیطان کو بھا ہی نہیں سکتے. وہ انسان ہو، وہ جن ہو شیطان. پتہ چلا کہ عمر سے شیطان کبھی پیار نہیں کر سکتا. اس بات پہ ذرا ضرور غور کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر اور اس فرمان پر. یفر الشیطان من ظل عمر، تیرے جسم کے سائے کے قریب بھی شیطان نہیں بھٹکے گا. اور جس دن آپ نے کلمہ پڑھا، زمین والے تو وہ جو لوگ تھے وہ تو خوش ہی تھے، حضور بھی خوش تھے، ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دی. آسمان والے بھی خوش تھے. حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کے کہا آپ کو مبارک ہو، آج تو آسمان والے بھی آپ کو مبارک دے رہے ہیں. سارے خوش ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا آ گیا. جس سے شیطان بھاگے گا، جس کے راستے سے شیطان ہٹ جائے گا، وہ عمر آ گیا. اللہ اکبر. اتنی شان ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی. اور یہ ہے وہ انشاءاللہ آگے پھر عرض کریں گے، اللہ نے کبھی موقع عطا کیا تو یہ ہے وہ عمر جن کی مرضی پر اللہ نے 20 قرآن مجید کے احکام اور آیات نازل فرمائیں. 20. تو عمر کو چھوڑ نہ ماننے والا قرآن کو مانے گا نہیں. یہ یہاں عمر پہ اعتراض نہیں ہو رہا، یہ بات یاد رکھیے. عمر پہ اعتراض نہیں، پھر یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اعتراض ہو رہا ہے. یہ تو پھر قرآن پہ اعتراض ہو رہا ہے. یہ تو اللہ کی ذات پہ اعتراض ہو رہا ہے. وہ بندہ اپنے ایمان کا سوچے جو عمر کو نہیں مانتا. عمر کو نہیں مانتا، قصور اس کا بھی نہیں ہے، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا شیطان تجھ سے پیار نہیں کرے گا. عمر شیطان تجھ سے بھاگے گا، تجھ سے ڈرے گا. تو شیطان تو بولا ہے. وہ تو کہتا ہے عمر اس کے لیے تو بہت نقصان کیا عمر نے. کیوں؟ اسلام کو غلبہ نصیب ہوا ہے. اس دن کفر کی کمر ٹوٹ گئی ہے. شیطان تو بھاگے گا، شیطان تو کھڑا نہیں ہوگا. ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا تو ایک ڈگڈگی بجانے والے نے لوگوں کو جمع کیا. لوگ جمع ہو گئے. ابھی اس نے بات اپنی سنائی نہیں ہے. حضور دیوار پہ کھڑے تھے. آقا کریم نے ایسا اپنا بازو مبارک رکھا اور میں نے اوپر تھوڑی رکھ کے اس کو دیکھا تو وہ ڈگڈگی بجا کے لوگوں کو اکٹھا کر رہا تھا. تو ابھی اس نے اپنی بات سنانی تھی، سنائی نہیں ہے کہ لوگ جمع ہوئے تو فوراً اس نے اپنی ڈگڈگی اٹھائی، سامان اٹھایا، لوگ بھی منتشر ہو گئے، وہ بھی بھاگ گیا.
تو ام المومنین کہتی ہیں میں نے حضور سے عرض کی آقا یہ کیا ہوا؟ اس نے ابھی بات سنانی تھی، ڈوکی بجا کے اس نے لوگوں کو اکٹھا کیا، مداری نما لوگ جو ہوتے ہیں اس نے لوگوں کو اکٹھا کیا، ابھی اس نے بات سنائی ہی نہیں ہے، تو اچانک لوگ منتشر ہو گئے اور وہ بھی بھاگ گیا۔ تو آقا کریم نے مسکرا کے فرمایا عائشہ عمر آ گیا ہے۔ اللہ اکبر، عمر آ گیا ہے، عمر کے سامنے شیطان پھر کہاں۔ یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک ایک لفظ سیدنا فاروق اعظم کی زندگی کا حضرات بڑا عظیم ہے، بڑا عظیم ہے، بڑا عظیم ہے۔ آپ صحابی ہیں اور السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یہ جو آیہ مقدسہ ہے اس پر بھی آپ مکمل اتر رہے ہیں اور پورے آ رہے ہیں۔ 40ویں کا عدد یہ آپ نے پورا کیا، 40ویں کا عدد میں نے کہا 40ویں کا۔ عمر جب وہ دار الندوہ کے اندر کافروں کی میٹنگ ہوئی نا کہ مسلمانوں کے نبی کا معاذ اللہ کون کام تمام کرے گا، کون ان کو شہید کرے گا تاکہ یہ ہمارے خدا کو برا کہتے ہیں یہ کام ہی ختم ہو جائے۔ عمر کھڑے ہوئے کہنے لگے کتنے لوگ کہا 39، کہا 40واں عمر نہیں پورا ہونے دے گا۔ قدرت اور کہہ رہی تھی، ادھر دعائے مصطفیٰ کا اثر بھی تھا۔ عمر پھر 40واں ہوا، یہ لفظ 40واں ذرا غور میں سننا۔ عمر ہم 40واں ویسے ہی نہیں کرتے، عمر 40واں ہے، یہ 40واں ضرور ذہن میں رکھنا، یہ سب کے لیے سبق ہے۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت 39ویں نمبر پہ بھی، 41ویں نمبر پہ بھی، تیسرے نمبر پہ بھی، چوتھے نمبر پہ بھی عمر کو بھیج سکتا تھا، لیکن نہیں 40 پر bھیجا۔ وجہ کیا تھی یہ آپ آگے خود سوچ لیں کہ وجہ کیا تھی۔ مسلمانوں کا 40 پہ جا کے پھر مقام اور مرتبہ اللہ نے کتنا بلند کیا کہ کافر کہتے ہیں آج ہماری کمر ٹوٹ گئی، آج ہم آدھے رہ گئے، آدھے چلے گئے، ایک عمر کے جانے سے کفر آدھا رہ گیا، ایک عمر کے آنے سے کفر پیچھے آدھا رہ گیا۔ ابو جہل جیسا بندہ بھی کہتا ہے ہماری کمر ٹوٹ گئی ہے اور ہم آدھے رہ گئے، آدھا آج کفر ختم ہو گیا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ ناظرین کرام ہستیاں ہیں جن کو رب ذوالجلال نے مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ رب ذوالجلال ہمیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا فیض نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔